مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. تمام تعریفیں، ہر قسم کی عزت و جلال اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سزاور ہیں، جس نے ہم تمام کو اس کے فضل و کرم سے، اس کے رحم و کرم سے ہم تمام کو اس کے گھر میں اس وقت جمع فرمایا. نہ جانے کتنے لوگ اس وقت دنیاوی مصروفیات میں، اپنے کام و کاج میں کسی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے ہوں گے. جمعہ ہونے کے باوجود بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ کوئی سنیما جمعہ کے دن ریلیز ہو رہا ہو تو کئی مسلم نوجوان بھی ان لائنوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق، اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے اور عمل کرنے کے غرض سے یہاں پر جمع کیا. انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو دونوں جہاں کے سردار، تاجدار مدینہ، اماں عائشہ کے شوہر، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ لوگوں کے آگے فضیلت الشیخ عبدالوحید حفظہ اللہ اپنے درس میں غالباً ایک گزرا ہوا واقعہ پیش کر چکے ہیں. اس واقعے کو آپ لوگوں کے آگے رکھ کر میں اپنے موضوع کی طرف لوٹنا مناسب سمجھ رہا ہوں تاکہ بات کھلے انداز میں سمجھ میں آ جائے. محترم دوستو، وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے کئی بھائی کبھی حیدرآباد چلے گئے، کبھی بنگلور چلے گئے، کبھی چنئی چلے گئے تو زو دیکھنے کے لیے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گئے ہوں گے. اسی طریقے سے ایک صاحب بھی زو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہونے کے لیے ٹکٹ لے رہے تھے تو اچانک جان بچے لاکھوں پائے جیسا کچھ لوگ زو کے اندر سے دوڑتے ہوئے اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. غور کیجئے میرے محترم دوستو، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. بات کو سمجھنے کے لیے میں یہ عبدالوحید حفظہ اللہ سنائی ہے واقعہ میں آپ لوگوں کے آگے رکھ کر اپنے موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں. لوگ دوڑتے ہوئے اندر سے باہر آ رہے ہیں کہ جو ٹکٹ لے رہے تھے صاحب، وہ صاحب نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے باہر آ رہے ہیں؟ تو جو لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ شیر اپنے بون سے باہر آ گیا ہے. اللہ اکبر.
میرے محترم دوستو، پھر انہوں نے سوال کیا، غور کیجئے ہر بات پر، کیا تم لوگوں نے اس شیر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، صرف سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، اس مقام پر ہم بھی اگر اپنے بیوی بچوں کو لے کر موجود رہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر رہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی ضرور اسی مقام پر ٹھہر جائیں گے۔ نہ ہم نے دیکھا اس شیر کو، نہ ان لوگوں نے دیکھا اس شیر کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیر بون سے باہر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی آواز، کسی کی بات سن کر یہ لوگ بھاگتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پکار اٹھایا شیر بون سے باہر آ گیا وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم واٹس ایپ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، 5 اخبارات ہم سنیں تو ایک اخبار جس کے اندر باقاعدہ جھوٹ رہتا ہے، حقیقت کچھ اور، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اور۔ ایسے کئی اخبارات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طریقے کا آدمی وہ ہو سکتا ہے جو پکار اٹھایا شیر بون سے باہر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سن کر لوگ بھاگتے ہوئے باہر آ گئے، اور ہم بھی اس مقام پر اگر رہیں تو ہم بھی اسی مقام پر رک جائیں گے اپنے بیوی بچوں کو لے کر۔ پھر میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے آگے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ان شیروں کے تعلق سے، ان سانپ اور بچھو کے تعلق سے، اس آگ کے تعلق سے، اللہ اکبر، دنیا کے سانپ سے وہاں کا ایک ایک سانپ اونٹ کے برابر ہوگا، ایک ایک بچھو گدھے یا خچر کے برابر ہوگا، اور دنیا کی آگ سے 60 حصے بڑھ کر سینک رکھنے والی آگ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جا بجا ہمیں آگاہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، طریقہ کار سکھا رہا ہے، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا کے شیر جیسے وہاں پر شیر نہیں، دنیا کے سانپ جیسے وہاں کے سانپ نہیں، دنیا کے بچھو جیسے وہاں کے بچھو نہیں، دنیا کی آگ جیسی وہاں کی آگ نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ سے 60 حصے سینک رکھنے والی آتش جہنم کی آگ ہے، تو اصحاب اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ انسان کو، یہ اچھے قدم والے انسان کو جلانے کے لیے یہی آگ کافی ہے، دنیا کی آگ کافی ہے، 60 حصے بڑھ کر سینک رکھنے والی آگ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، میرا سوال یہ ہے کہ اس آگ سے ہم کہاں تک بچ رہے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کو کہاں تک بچا رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے وہ لوگو، اس آگ سے بچ جاؤ جو آگ تمہارے لیے نہیں، تمہارے اہل و عیال کے لیے نہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وہ آگ کافروں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، بت پرستوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، ہم کو مخاطب کر رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ آگ تمہارے لیے نہیں، تم اپنے آپ کو اس آگ کی قابلیت والے کیوں بنا رہے ہو؟ حدیث اور قرآن کی مخالفت کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم اپنے آپ کو اس آگ کی قابلیت والے کیوں بنا رہے ہو؟ یہ آگ تمہارے لیے نہیں، یہ آگ میں کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم، کس طرح اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کس انداز میں سمجھا رہا ہے، کس طرح اس آگ کو ہمیں یاد دلوا رہا ہے، جو جہنم کی آگ، جو دوزخ کی آگ،
بے نمازیوں کے لیے، فاسق فاجروں کے لیے، والدین کے نافرمانوں کے لیے، حقداروں کے حق تلفی کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، اتنا ہی نہیں، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 21، جس کے اندر اللہ تعالی جہنم کو یوں یاد دلا رہا ہے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی آگے پیچھے ہونے کی بات نہیں، یقیناً تحقیق وہ ایسی آگ ہے، جہنم کی ایک گھات ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم ایک گھات والا مقام ہے۔ گھات یعنی جب دشمن آ رہا ہو، جب کوئی دشمن آ رہا تو اس کا دشمن اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوگا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اس کا دشمن خاموشی کے ساتھ انتظار کر رہا ہوگا، کب آئے گا، کب اس پر حملہ کروں گا۔ اسی طریقے سے وہاں کے فرشتے حملہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ جہنم کے فرشتے نافرمانوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کب آئیں گے جہنمی دوزخی، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی ایک گھات کی جگہ ہے وہ، اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سرکش ہوتے ہیں، جو مغرور ہوتے ہیں، جو اس کان سے سن کر اس کان سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کا ایک گھات کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، مسلم شریف حدیث نمبر 213، جس کے اندر بالکل ہلکا سا عذاب، اللہ اکبر، غور کیجئے میرے محترم دوستو، تمام جہنمیوں میں، وہاں پر ہزاروں رہیں گے، لاکھوں رہیں گے، کروڑوں رہیں گے، اربوں خربوں کے لوگ رہیں گے، تمام دوزخیوں میں، تمام جہنمیوں میں بالکل ہلکا سا عذاب جس کو ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے ہی سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ عذاب اس طرح ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جہنمی کے پیروں میں آگ کے ساق سے تسمے پنائے جائیں گے، اور اس کے اس کے جوتے جو ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے پیروں میں سب سے ہلکے عذاب والے شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پیروں میں جوتے اور ساکس آگ کے ہوں گے۔ اس آگ کی سیک سے اس کا دماغ، جس طریقے سے کھانا پکتے ہوئے ہم نے ہانڈی میں دیکھا ہے کئی مرتبہ کھٹکھٹاتے ہوئے، اس طریقے سے اس کا دماغ کھٹکھٹاتا ہوگا، کھلکھلاتا ہوگا، اس طریقے سے صرف اس کی جوتوں کی وجہ سے، اس کے ساکس کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ تمام جہنمیوں میں، تمام دوزخیوں میں سب سے بڑا عذاب میرے کو ہی دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، رواہ الحاکم 1679، اس حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی اس عذاب کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اتنا روئیں گے، اندازہ لگاؤ وہ جہنم کتنی بھیانک ہوگی۔ ان کی آنسوں، ان کی رونے کی وجہ سے آنکھوں سے جو پانی نکلے گا، وہ پانی اتنا جمع ہو جائے گا جہنم میں، اگر کوئی شخص جس کے اندر کشتی چلانا چاہے، اللہ اکبر، غور کیجئے میرے محترم دوستو، اگر کوئی شخص اس پانی نے، جو دوزخی، جو جہنمی عذاب اٹھاتے روئے ہوں گے، وہ پانی جو جمع ہوا ہوگا، جس کے اندر اگر کشتی چلانا چاہا تو بالکل آسانی کے ساتھ کشتی چلا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا عذاب اس طریقے کا عذاب ہے میرے محترم دوستو، اتنا سخت عذاب ہے، اتنی بھیانک جہنم اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، مسلم شریف حدیث نمبر 2850، مسلم شریف حدیث نمبر 2850، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک دمبے کو لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دمبے کو یعنی دمبے کے شکل میں ایک جانور کو لایا جائے گا، جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا، اے جہنمیوں اے دوزخیوں یہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح جنتیوں سے سوال کیا جائے گا، اے جنتیوں یہ کیا چیز ہے؟ دونوں ایک ہی ایک آواز میں کہیں گے یہ موت ہے۔ اللہ اکبر، ایک جانور کے شکل میں موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنمیوں کے بیچ میں، اللہ اکبر، سوال کیا جائے گا یہ کیا چیز ہے؟ دونوں ایک ہی آواز میں کہیں گے کہ یہ موت ہے، موت۔ پھر جنتی جہنمی جب جواب دیں گے کہ یہ موت ہے تو اسی وقت اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھاتے رہو، اے جنتیوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش و آرام کرتے رہو۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو، اس وقت جنتیوں کی خوشیاں میں اور اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے تکلیف، وہ پریشانی، وہ مصیبت میں اور اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوگ ترس رہے ہوں گے، گھگا رہے ہوں گے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں گے۔ ہزاروں سال گزر گئے اس جہنم میں عذاب اٹھاتے اٹھاتے، ابھی ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں گے۔ پھر اس طرح بھی کہتے رہیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ایک لمحے بھر کی نافرمانی بھی ہم نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، وہاں پر کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، میرا موضوع یہ ہے کہ جہنم اور اس سے چھٹکارے کے راستے۔ ابھی میں جہنم کا منظر سرسری طور پر آپ لوگوں کے آگے رکھا تھا، آج سے جو جمعہ پہلے میں دے چکا ہوں، جس کے اندر بھی جہنم کے ہولناکیاں، جہنم کی آگ کس طرح ہوگی، اور جہنم کا سانپ اور بچھو، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی، اور جہنم کو قیامت کے میدان میں کس طرح کھینچ کھینچ کر لایا جائے گا، اور وہ کتنے طاقتور فرشتے ہوں گے، یہ تمام اس سے پہلے جمعہ میں پیش کر چکا ہوں۔ اور یہ جو بیان یوٹیوب میں بھی آیا ہوا ہے، کچھ بھائی دیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ، جس بیان کو اس آیت کی روشنی میں پیش کر چکا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کے آگے اس جہنم سے چھٹکارے کے راستے کیا ہی سرسری طور پر آپ لوگوں کے آگے رکھ کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ باتیں تو بہت زیادہ ہی، مگر جمعہ کا خطبہ ہونے کی وجہ سے مقرر وقت پر ختم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، تھوڑا آگے آ جائیے مہربانی کر کے، تھوڑا آگے آ جائیے۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے یقین رکھنے والو، اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر اور اس کے بڑائی پر، اور تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، جنت کے عیش و آرام پر، جہنم کی ہولناک منظروں پر، جہنم کے تمام عذابوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام انبیاء پر، تمام آسمانی کتابوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر یقین اور ایمان رکھنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت پر الحمدللہ اس سے پہلے والا جمعہ میں دے چکا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کئی مقامات پر اس آتش جہنم کے تعلق سے، اور پیغمبروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے احادیث میں کئی مقامات پر ہمیں مثالیں دے دے کر ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔
میرے محترم دوستو، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو آیت میں ابھی سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 تحریم، اپنے گھر میں جو قرآن ہوتی کھول کر دیکھ لیجئے، مطالعہ کیجئے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس جہنم کے تعلق سے بھی ڈرا رہا ہے۔ میں مثال دے چکا ہوں، ہم تو کیا کر رہے ہیں، صرف دنیا میں زو دیکھنے کے لیے ہم اندر جا رہے تھے تو شیر بون سے نکل گیا بولے تو ہم ڈر کر اپنا جان بچاتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کا جان بچاتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ رکنا بھی ضروری ہے، رکنا بھی ضروری ہے، کوئی ناجائز نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ اندر، کوئی بات نہیں۔ جب ہم کسی حادثے کا معاملہ سن رہے ہیں، کچھ ڈینجر کا معاملہ سنیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے رک کر غور و فکر کر کے بعد میں قدم اٹھانی چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جس سے بڑھ کر سچا، جس سے بڑھ کر پکا، وعدے کا پکا، جس سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں، جو 1400 سال پہلے سے جہنم سے ڈرا رہا ہے، ہم نہیں ڈر رہے ہیں۔ ہمارے حلیے سے اندازہ لگ رہا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اندازہ لگ رہا ہے، ہماری تجارت سے اندازہ لگ رہا ہے ہم کہاں تک ڈر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے اصحاب کرام کس طرح ڈر رہے تھے، کس طرح ان کا یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ جب سورہ تحریم آیت نمبر 6 نازل ہو چکی تھی تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو یہ آیت پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اس آیت پر بیان کرتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو، جہنم کی آگ کو 1 نہیں 2 نہیں، 100-200 سال نہیں، 1000-2000 سال نہیں، جہنم کو 3000 سال تک دہکا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کو 3000 سال تک اللہ تعالیٰ اس کی سیک کو بڑھایا ہے، دہکایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، ہم بھی انسان ہی، وہ لوگ بھی انسان تھے۔ کون لوگ؟ اصحاب کرام، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح پیدا کیا۔ جس طرح ہم کو ذمہ داریاں ہی کاروبار کے، بیوی بچوں کے، گھر بار کے، رشتہ داروں کے، اس طریقے سے ان کی بھی ذمہ داریاں ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آتش جہنم کو 3000 سال اللہ تعالیٰ بھڑکایا، دہکایا، یہ بات سن کر ایک حبشی بزرگ ایک چیخ نکل گئی ان کے منہ سے اور زمین پر گر پڑے، بل بلاتے ہوئے، روتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رواہ الحاکم، وہ بہقی حوالے والی حدیث میں آپ لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں، اور جو حدیث خطبات محمدی صفحہ نمبر 97 اور 98 میں پیش کیا گیا ہے۔ خطبات محمدی میں صفحہ نمبر 97 اور 98۔ میرے محترم دوستو، وہ صحابی ایک چیخ مار کر بل بلاتے روتے ہوئے اس عذاب کو سن کر، اس جہنم کے منظر کو سن کر نیچے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، سوال کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حبش کے رہنے والے عبادت گزار بزرگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ جل شانہ کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں یہ خوشخبری سنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے اور اپنے عرش عظیم کی قسم کھا کے کہتا ہے، جو میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، میرے عذاب سے جو ڈر کر روتا ہے اس دنیا میں، اس کو میں، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر خوشخبری اور کیا ہونی چاہیے؟ ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، ہم تمام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشخبری اور کیا ہونی چاہیے؟ ہم کہاں تک جہنم کے عذابوں کو سن کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ افسوس کی بات ہے میرے محترم دوستو، آج کے دن ایک ٹائم پاس کہانیاں جیسا لوگ سن رہے ہیں، اس کان سے سن کر اس کان سے چھوڑ دے رہے ہیں۔ مگر جبرائیل علیہ السلام نے کہا خوشخبری، اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا،
جو اس دنیا میں میرے آگے کھڑے ہونے سے روئے گا میں اس کو جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ ہنساتا رہوں گا، خوشحال رکھوں گا۔ جنت الفردوس معمولی جنت نہیں، تمام جنتوں میں سے جتنے بھی جنتیں ہیں تمام جنت میں افضل، ایک عظیم، ایک بہت بڑی اہمیت والی جگہ ہے۔ میرے محترم دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اگر جنت مانگو تو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس مانگو۔ یہاں پر رونے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ہنساتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، ایک آپ لوگوں کو دلیل ملتی جا رہی ہے جہنم، اس سے چھٹکارے کا راستہ، ایک دلیل تو آپ لوگوں کو حاصل ہو گئی، کیا ہے؟ رونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے عذاب سے ڈر کر، اس کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر کر، اس کی جہنم سے ڈر کر۔ جب آدمی دنیا میں روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جہنم اس کے اوپر حرام کر دے گا اور جنت الفردوس میں اس کو ہنساتا رہے گا۔ ایک نسخہ مل گیا، ایک راستہ مل گیا آپ لوگوں کو۔ پھر دوسرا راستہ آپ لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان سوال و جواب ہوگا۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کا کوئی بھائی ہوگا جو دنیا میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، کسی جنتی کا والد ہوگا، کسی جنتی کی والدہ ہوگی، کسی جنتی کا تجارت کا پارٹنر ہوگا، کسی جنتی کا سیاسی پارٹنر ہوگا۔ وہ جہنم میں عذاب اٹھاتے ہوئے جنتی دیکھ کر سوال کرے گا۔ اس سوال اور جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 میں پیش کر رہا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42 اور 43 اپنے کلام پاک میں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اتنے مقام پر جہنم کے تعلق سے ہمیں آگاہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، غور کیجئے میرے محترم دوستو۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ اے وہ لوگو، اے دوزخیو، تم نے کون سا جرم کیا تھا، وہ کون سا گناہ کیا تھا، وہ کون سی غلطی کی تھی، تم آخرکار جہنم کے عذاب کے شکار ہو چکے ہو۔ جہنمی یہ جتنے بھی وہ لوگ جواب دیتے ہیں، سب سے پہلا جواب یہ ہوگا، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہم نے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ غور کیجئے میرے وہاں، ہم کہاں تک نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جمعہ آ گیا تو تمام جمع ہو گئے، پھر جمعہ کے بعد غیب، مسجدیں ویران، اگر رمضان آ گیا تو پورے مسجدیں آباد، پھر رمضان چلا گیا تو دوسرے دن سے پورے مسجدیں ویران۔ اللہ اکبر، یہ کیسی ہمت ہے میرے محترم دوستو، یہ کیسا ایمان ہے۔ وہ بھی ہم جیسے تو انسان تھے جو جہنم کی گہرائی، جہنم کی آگ 3000 سال دہکایا گیا، اس سے ان کو بل بلا کر زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دیکھا تو ان کا دل تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور کہا کہ اے شخص پڑھو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ میرا صحابہ کرام کی طرف دیکھیے، دوسرے کتنی طرف تھی ان کو جنت کی، کتنی آتش جہنم کا ڈر تھا۔ وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، ان کا ایمان غور کیجئے۔ فوراً سوال کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا اسی ایک کے لیے جنت کی بشارت ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، روتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم دوستو، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا رہے گا، اے لوگو، تم نے جو آگ سلگائی ہے، نماز ظہر کی اذان ہو رہی ہے، جا کر نماز ظہر پڑھ کر اس آگ کو بجھاؤ۔ پھر جب عصر کی اذان ہوتی رہے گی، پھر فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے، اے لوگو، تمہاری جو آگ بھڑک رہی ہے، نماز عصر ادا کر کے اس آگ کو بجھاؤ۔ اسی طریقے سے 5 مرتبہ بھی فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ ہمیں یہاں پر جہنم سے چھٹکارے کا راستہ یہ حاصل ہوا کہ نماز الحمدللہ
जहन्नम से छुटकारे का रास्ता है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला यूं फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज एक ऐसी हथियार है, एक ऐसा डिफेंस है, एक ऐसा आला है नमाज। नमाज हर बुरे काम से, हर फहश काम से रोकती है नमाजी को। मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त साथ नहीं दे रहा है, माफ कीजिएगा, 2-4 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया हूं आप लोगों की। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो कभी फिर आइंदा इंशाअल्लाह आप लोगों के आगे पेश होकर फिर इसी मौजू पर आप लोगों के आगे बात रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सही समझ अता फरमाए, जहन्नम के हौलनाक मंजरों पर पूरा ईमान यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए और उससे बचने की पूरी तौफीक, पूरे तरीक़ेकार इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल